بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں بزرگوں، اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں آج ہم نقش بندی روایت کے ایک ممتاز رہنما اور ایک قابل ذکر سیاسی شخصیت خواجہ ہدایت اللہ کی سوانح یاد پیش کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک جامع جائزہ لے کر ہم ان کے روحانی صبر، ان کی قائدانہ خصوصیات اور سماجی اور سیاسی اصلاحات کی وکالت میں ان کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس بااثر رہنما کی پائیدار وراثت اور معاشرے میں اس کی شناخت کو بارے میں جانیں اور پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ آفاق خواجہ کا شگریہ موجودہ جنوبی سنکاک چین میں خواجہ کے لقب کے ساتھ نقش بندی اور سیاسی رہنما تھے۔ انہیں خواجہ ہدایت اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ چغتائی خانوں کے بعد کے دور میں اسلام نے چنگیز خان اور اس کے فوری جانشینوں کے حملوں سے حاصل ہونے والے نقصان سے نجات حاصل کی۔ بنیادی طور پر بخارا اور سمرقند کے اثر و رسوخ کی بدولت، جو مسلمانوں کی تعلیم کے اہم مراکز بن چکے تھے، راشد خان کے دور میں حکومت میں مشہور بزرگ سید خواجہ حسن، جسے عام طور پر مخدوم اعظم یا دی گریٹ ماسٹر کہا جاتا ہے، سمرقند میں وہ تشریف لائے اور ان کا غیر معمولی اعزاز سے استقبال کیا گیا۔ ولی کے بیٹے کاشغر میں آباد ہوئے، جہاں ان کے والد نے ایک بیوی سے شادی کی تھی اور انہوں نے بھرپور جائیدادیں حاصل کی تھی اور آہستہ آہستہ ایک تھیوکریسی قائم کی، جس نے فرمانبرداری اور اس لوگوں کی گردنوں پر ایک بھاری جوا ڈال دیا تھا، جسے وہ اب بھی برداشت کر رہے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دو جماعتیں بنی، جن کا ملک کے بعد کی تاریخ پر گہرا اثر رہا ہے۔ بڑے بیٹے کی حامیوں کو ایک ٹاولون یا سفید کوہ پیما کہا جاتا ہے۔ ان کے ہیڈ کوارٹر کے پیچھے رین کے نام سے، جبکہ چھوٹے کے حامیوں کو خان کے قریب کے پہاڑوں سے کالا ٹاول یا بلیک ماؤنٹینز کہا جاتا ہے۔ ایرک خواجوں کے درمیان دونوں جماعتیں، جیسا کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جس کا مقصد سیاسی بالادستی ہے اور کسی بھی بیرونی طاقت سے دلچسپی رکھتے ہیں جو ان کے عزائم کے حق میں نظر آتی ہے۔ آفاق خواجہ نامور نقش بندی صوفی استاد احمد کاسانی، جس سے مقدم اعظم عظیم ماسٹر بھی کہا جاتا ہے، کہ پڑپوتے تھے اور اپنے طور پر ایک صوفی اسناد کے طور پر ان کی عزت کی جاتی تھی۔ آفاق 1626 میں کمل میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد محمد یوسف کھوجا نے تبلیغ کی۔ ان کے والدہ ضلع بیگم میر سید جلیل کاشگرکی کی بیٹی تھی، جو کاشگر ریجن کے بشرقین قوم سے تعلق رکھنے والے ایک امیر بیگ تھے، جو کئی سال پہلے کاشگر سے فرار ہونے کے بعد کمول میں پیدا ہوئے اور آباد ہوئے۔ 1638 میں 12 سال کی عمر میں وہ اپنے والد کے ساتھ کاشگر آئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ خاندان کے حکمران عبداللہ خان نے اپنے والد کو بشرقین گاؤں عطا کیا اور کاشگر کے علاقے کے بہت سے باشندے اشقیاء صوفی حکم کے شاگرد بن گئے۔ نقش بندی کھوجوں کی ایک شاخ، جسے محمد یوسف کھوجا کے والد کھوجا کلام نے قائم کیا تھا اور جن کے پیروکار ایک کے نام سے جانے جاتے تھے، تغلق یا سفید پہاڑی خواجہ۔ کچھ اباء مسلمان خواجہ آفاق کو سید یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سمجھے جاتے تھے، ایک انتہائی قابل احترام مذہبی شخصیت کے طور پر۔ تو دوستو، بہنوں بھائی، کل انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔